الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پہلے بتا بھی دیا گیا اور ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان سے بھی از خود واضح ہے کہ آج ہمارا موضوع ہے حکمت و احکامات صوم۔ اس اعتبار سے سب سے پہلا نقطہ جو میں واضح کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو عبادات اللہ تعالی نے ہم پر لازم کی ہیں ان میں سے روزے کی عبادت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سے متعلق تمام احکام، تمام حکمتیں، یہاں تک کہ حکم میں جو تدریج ہوئی کہ پہلے ایک حکم آیا پھر دوسرا حکم آیا، ظاہر بات ہے کہ ان دونوں کے مابین کوئی زمانی وقفہ ضرور تھا، لیکن یہ کہ ان تمام آیات کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا۔
آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے بارے میں ابتدا میں قیام اللیل صرف لازم کیا گیا تھا، پھر 2 وقت کی نمازیں ہوئیں، پھر 3 کی ہوئیں، پھر کہیں 11ویں سال میں جا کر 5 وقتہ نمازیں ہیں، ان کا بھی جو نظام الاوقات ہے وہ قرآن میں نہیں ہے۔ پھر یہ کہ وضو کے احکام کہیں اور ہیں، تیمم کے کہیں اور ہیں، صلاۃ الخوف کا کہیں اور حکم ہے، سفر کا معاملہ کہیں اور ہے۔ تو پورے قرآن کے اندر وہ آپ کو پھیلا ہوا ملے گا، منتشر ملے گا۔ اس طرح حج کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کم سے کم یہ کہ 3 مقامات پر قرآن مجید میں حج کی فرضیت کا ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے۔ بعض مناسک کے حج کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ کے 2 رکوعوں میں ہے، جو اس 23ویں رکوع کو فوراً بعد آتے ہیں، 24واں اور 25واں رکوع۔ پھر اس کے بعض جو ارکان ہیں ان کا ذکر سورہ حج میں ہے، جو کہ مکی صورت ہے۔ لیکن یہ کہ یہ روزے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 6 آیات ہیں، کل 23واں رکوع جن پر مشتمل ہے سورہ بقرہ کا، یہ سارے موضوعات جو ہیں اس عبادت صوم سے متعلق وہ ان 6 آیات میں ایک ہی مقام پر جمع ہمیں مل گئے۔ گویا کہ اگر ان 6 آیات کو ہم سمجھ لیں تو گویا کہ اس موضوع پر، یعنی 5 ارکان اسلام میں سے ایک رکن اسلام کے بارے میں قرآن مجید میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ سب کا سب ہمارے سامنے ہوگا۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اور پھر اس کی تشریح بیان کروں، ایک بات نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو تفاسیر یا جو تراجم قرآن مجید آپ کے مطالعے میں ہوں یہ بات آپ کو اس میں نظر نہ آئی ہو، تو اس سے طبیعت کے اندر ایک الجھن رہے گی، تو وہ الجھن پہلے رفع ہو جائے۔ میرے نزدیک ان 6 آیات میں سے پہلی 2 آیات کا تعلق صوم رمضان سے نہیں ہے، بلکہ ابتداً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے روزے ہر مہینے میں مسلمانوں پر واجب کیے تھے۔ ویسے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ مکی دور میں تو قرآن میں کہیں ذکر ہے ہی نہیں صوم کی عبادت کا، اور نہ اہل عرب جو تھے وہ صوم کی عبادت سے سرے سے واقف تھے۔ نماز ان کے ہاں تھی، لیکن اگرچہ نماز کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، جیسے کہ سورہ توبہ میں آیا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتَهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا تَصْدِيَةً وَمُكَاءً، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، لیکن نماز کا لفظ بھی موجود تھا، نماز کی عبادت بھی تھی، شکل بگڑ گئی۔ اسی طریقے سے حج تلبیہ بھی تھا، اس میں یہ کہ انہوں نے تھوڑا سا 2 الفاظ کا اضافہ کر لیا تھا، ورنہ وہی تلبیہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ عہد جاہلیت میں بھی پڑھا جا رہا تھا، سوائے اس کے کہ 2 الفاظ اس میں زائد تھے۔ حج موجود تھا، قربانی موجود تھی، یہ سارے جو ہے احکام موجود تھے اور ان سے اہل عرب واقف تھے، لیکن صوم کی عبادت سے وہ واقف نہیں تھے، اور پورے مکی قرآن کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ وہ تو جب حضور مدینے تشریف لائے تو یہاں آ کر جب آپ نے دیکھا کہ یہودی 3 قبیلے آپ کو معلوم ہے مدینے میں آباد تھے، وہ روزہ رکھتے تھے یوم عاشورہ کا، تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس دن نجات ہوئی تھی بنی اسرائیل کو آل فرعون سے، فرعون اور اس کا لاؤ لشکر غرق ہوئے تھے اور بنی اسرائیل کو آزادی حاصل ہوئی تھی، تو ہم اس کے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ کے ماننے والے ہم ہیں، تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ پھر یہ کہ آپ نے اس کے بعد اس روزے کی عبادت کو 3 روز ہر مہینے میں، جسے آج بھی بہت سے حضرات جو ہیں جو دینی اور خاص طور پر روحانی مزاج رکھتے ہیں، آج بھی وہ نفلی روزوں کے طور پر رکھتے ہیں، ہر چاند کے مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں میں۔ انہیں ایام 20 کہتے ہیں، 20 جمع ہے ابیض کی، ابیض کہتے ہیں سفید روشن، تو جو 3 راتیں روشن ترین ہوتی ہیں مہینے میں، ظاہر بات ہے 13ویں کا چاند ہے تو وہ تو 14ویں میں تھوڑی سی کسری رہتی ہے نا، 14ویں کے برابر ہی ہے۔ اسی طرح 15ویں کا چاند ہے تو وہ بھی کہیں تھوڑا سا کوئی نکر جو ہے سمجھ میں نہیں آتا کدھر سے اس کے اندر کمی ہوئی ہے، لیکن بہرحال تو یہ 3 راتیں ہوتی ہیں بہت روشن۔ ان 3 راتوں کے دنوں کو کہا جاتا ہے ایام 20 روشن دن۔ ویسے تو دن سارے ہی روشن ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ قمری مہینے کے یہ 3 درمیانے دن 13، 14 اور 15 یہ ایام 20 کہلاتے ہیں۔ اور یہ تھے 3 روزے جو حضور نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہ 3 روزے ہر مہینے رکھیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد، ہو سکتا ہے 1.5 سال سال کا وقفہ اس میں ہو، اس کے بعد پھر رمضان مبارک کے روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے ہیں۔ تو ان میں سے 2 آیات کا تعلق پہلے حکم سے ہے اور پھر بقیہ 4 آیات کا تعلق صوم رمضان سے ہے۔ یہ چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا عام طور پہ تراجم میں نہیں ہے،
میں اپنا یہ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ زمانہ طالب علم میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اس وقت بھی مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ یہ تکرار محض جو ہے یہ تو کلام کا عیب ہوتا ہے. ایک بات کہی ہے پھر دوبارہ دوہرا رہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پھر اگلی آیت میں پھر فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو یہ ایک وقت میں نازل شدہ آیات نہیں ہو سکتی. یہ میرا گمان تھا، لیکن یہ کہ اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہ جو عرب تفاسیر ہیں عربی زبان کی ان تک تو میری رسائی نہیں تھی. جتنے تراجم موجود تھے دیکھیں کہیں یہ بات نہیں تھی، تو بس دل میں ایک بات تھی، گھنڈی سی تھی کہ میرا خیال تو یہ ہے، لیکن یہ کہ کوئی تائید مجھے کہیں سے نہیں مل رہی. ہندوستان سے ایک رسالہ نکلتا تھا زندگی، جماعت اسلامی ہند کا وہ گویا کہ سرکاری ترجمان تھا. عروج احمد قادری صاحب اس کے بہت صاحب علم اور فضل انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے. وہ اس کے مدیر تھے. وہ ایک رسالہ آیا، اس میں انہوں نے کچھ تھوڑا سا طنزیہ اور استہزائیہ انداز میں ذکر کیا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری نے ایسی بے بنیاد بات کہتی ہے کہ ان دو آیتوں کا تعلق جو ہے وہ صوم رمضان سے نہیں ہے. اب انہوں نے تو کچھ یعنی طنزیہ کہا تھا اور کچھ تنقیدی طور پر. میرے لیے گویا کہ وہ بہت بڑی بات ہو گئی کہ اگر مجھے اب ایک نظیر مل گئی کہ بیہقی وقت، اس لیے کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث اور فقہ میں جو مقام حاصل تھا اس کی بنا پر انہیں بیہقی وقت کہا گیا ہے، اپنے وقت کے امام بیہقی. تو ان کی رائے جب مجھے مل گئی تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من. اس کے بعد پھر یہ کہ جب عربی زبان کی تفاسیر سے بھی جب رجوع کرنے کا معاملہ آیا ہے تو میں نے دیکھا کہ تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے کہ سلف میں یہ رائے تھی موجود، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں یہ بعد میں ہمارے ہاں سے یہ رائے جو ہے بالکل غائب ہو گئی. بہرحال میں اس پر جازم ہوں، اور اسی حوالے سے اصل میں دوسری آیت کی جو تفسیریں ہمارے ہاں حواشی میں بھی آپ دیکھیں گے تو بہت اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن اگر یہ پس منظر تاریخی سامنے ہو تو سرے سے کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا، ہر چیز بالکل روشن ہو جاتی، مبرہن ہو جاتی. تو پہلی تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. اور دوسری بات یہ جس کا کہ میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ عرب نماز سے بھی واقف تھے اور حج سے بھی واقف تھے، لیکن یہ کہ صوم کی عبادت ان کے ہاں سرے سے نہیں تھی. اس حوالے سے ذرا تدریجاً ان کو مانوس کرنا پڑا ہے. ایک دم ایک مہینے کے روزے رکھ دینے کا حکم آتا تو یہ گویا کہ یہ خلاف حکمت ہوتا، ایک بالکل نئی بات. تو تدریجاً یہ حکم آیا اور تدریجاً اس طریقے سے انہیں مانوس کیا گیا ہے. بس اب اس کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو. اور یہ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اصل میں تمام مسلمانوں سے خطاب کا صیغہ ہے. یا ایھا الذین اسلموا پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. یعنی مسلمان سے جب بات کرنی ہے، اور مسلمان میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت بھی مومن صادق بھی تھے اور منافق بھی تھے. قرآن مجید میں یا ایھا الذین نافقوا بھی کہیں نہیں آیا، حالانکہ ظاہر بات ہے کہ منافقین کی بڑی تعداد موجود تھی. غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ 1/3 لشکر جو ہے حضور کو اور صحابہ کرام کو چھوڑ کر اس یعنی 4000 کا 3000 کا لشکر آیا ہوا تھا اس کے سامنے چھوڑ کر وہ واپس آ گئے. تقریباً 1/3 نفری جو ہے اس وقت سمجھیے کہ منافقین پر مشتمل تھی. لیکن یہ کہ کہیں قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا نہیں ہے، بلکہ مسلمان جو بھی ان سے خطاب کیا جائے گا وہ مسلمان واقعی مومن صادق ہے، یا وہ مسلمان اس کے اندر نفاق ہے، یا یہ کہ نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے. جیسے سورہ حجرات کی آیت میں ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. گویا کہ ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ مسلمان تو ہے ایک شخص لیکن ایمان اس کے دل میں نہیں، لیکن وہ منافق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا. اور ظاہر منافق کی کوئی عمل قبول نہیں ہے. تو نہ وہ منافق تھے اور نہ مومن تھے لیکن مسلمان تھے. تو یہ 3 کیٹیگریز بن جاتی ہیں. تو تینوں کے لیے قرآن مجید میں خطاب کے لیے الفاظ یا ایھا الذین آمنوا. اب آپ ترجمہ چاہے یہ کر لیں اے ایمان والو یا اے ایمان کے دعوے دارو. کتب علیکم الصیام.
کوتبہ کا صیغہ جو آتا ہے وہ کسی شے کے وجوب کے لیے آتا ہے. روزہ تم پر لکھ دیا گیا، یہ گویا کہ لکھ دیا جانا کیونکہ حتمی شے ہوتی ہے، جب کوئی شے لکھ دی گئی تو گویا کہ اب یہ حتمی شے ہے، اب یہ لازم ہو گئی ہے. تو فرضیت کے لیے اسی لیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ کتاب شریعت کے لیے جو لفظ ہے قرآن مجید کا وہ کتاب ہے. یہی وجہ ہے کہ 4 مرتبہ جو قرآن میں آیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اس میں در حقیقت قرآن مجید ہی کے 4 مضامین کا ذکر ہے. وہاں پر سب سے پہلے جو آیا ہے کہ آیات یعنی براہین دلائل، پھر تزکیے کے معاملات، پھر یہ کہ جو شرعی احکام ہے کتاب یعلمہم الکتاب، اور پھر حکمت، یہ چاروں مضامین قرآن ہی کے ہیں. تو کتاب سے مراد ہے احکام شرعیہ جو کہ واجب کر دیے گئے ہیں. کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا. اب یہاں نوٹ کیجئے صیام کے معنی کیا ہے. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں تو یہ عبادت تھی ہی نہیں. پہلے بات تو یہ کہ یہ صیام کا عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صوم کی جمع ہے صیام، ایسا نہیں ہے. یہ مصدر ہے، صیام و قیام، صام یصوم صومن و سیامن، قام یقوم قومن و قیامن. تو صوم بھی مصدر ہے، صیام بھی مصدر ہے، جیسے قیام بھی مصدر ہے، کھڑے ہونا، صیام روزہ رکھنا. تو یہ زبان، عربی زبان میں یہ لفظ کس مفہوم میں مستعمل تھا، اس کو ذرا پس منظر کے طور پر سمجھ لیجئے، اور اس کا پھر بڑا گہرا تعلق بعد میں حکمت صوم کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے گا. اصل میں عرب اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ صوم کے لفظی معنی رک جانا. کھانے پینے سے رک گئے تو گویا کہ آپ صائم ہیں. حرکت سے اگر رک گئے، ساکت و صامت کھڑے ہیں تو گویا کہ آپ صائم ہیں. یہ لفظی معنی ہے اس صوم کے. تو عرب اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے. اس کا پس منظر کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تو غارت گری، لوٹ مار، یہ گویا کہ ان کا پیشہ تھا. وہ تو سال کے 4 مہینے اشہر حرم تھے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، اس میں امن ہوتا تھا. اس میں تو وہ لوگ کہیں کوئی غارت گری، کوئی لوٹ مار نہیں کرتے تھے، قتل و غارت سے دور رہتے تھے. باقی تو یہ ان کا پیشہ تھا. لیکن اس کے لیے انہیں ضرورت ہوتی تھی تیز سواری کی. آپ نے کہیں جا کر حملہ کیا، لوٹ مار کی، اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ دوڑنا ہوگا، بھاگنا ہوگا، واپس آنا ہوگا. تو جو ان کی عام سواری تھی اونٹ، وہ اس کے لیے موزوں نہیں تھی، اس لیے کہ اس کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی. آپ تیزی کے ساتھ دوڑ نہیں سکتے. چھاپا مار جنگ جسے آپ کہتے ہیں، چھاپا مارا اور پھر بھاگے. وہ بھاگنا جو ہے ان کے لیے، اس کے لیے گھوڑے کی ضرورت تھی. اور گھوڑا وہاں کی آب و ہوا کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا. اونٹ کا تو معاملہ یہ ہے کہ 1 ہفتے تک پانی نہ ملے چلتا رہے گا. وہ تو اسے کہتے صحرا کا جہاز ہے، وہ تو جہاز ہے صحرا کا. کھائے پیے بغیر، پانی پیے بغیر 1 ہفتے وہ چل سکتا ہے. لہذا انہیں گھوڑے کو اس کے لیے ٹرین کرنا پڑتا تھا کہ وہ جو ہمارے موسم کی شدتیں ہیں اس کو برداشت کر سکے. ایسا نہ ہو کہ عین موقع کے اوپر وہ پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے جی ہار جائے، اور اگر وہ سواری نے جی ہار دیا تو پھر تو سوار کی شامت آ گئی نا. تو موت جو ہے وہ تو در حقیقت سوار کے لیے ہوگی. تو وہ انہیں بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے. جب بڑی تیز لو چلتی تھی تو ایک بدو جو ہے وہ اپنے سر کو اور اپنے منہ کو تو لپیٹ لیتا تھا اپنے اس غترے کے اندر جو ان کا ایک ہوتا ہے رومال. لیکن یہ کہ گھوڑے کا منہ سیدھا کر دیتے تھے جدھر سے وہ آگ سے بھری ہوئی ہوا آ رہی ہے کہ وہ اس کے تھپیڑوں کو برداشت کرنے کی اس کے صلاحیت پیدا ہو جائے. تو یہ جو ایکسرسائز تھی یہ ان کے ہاں صیام یا صوم تھا. گھوڑے روزہ رکھتے تھے. وہ لفظ جو ہے لغوی، اس کو پھر قرآن مجید نے استعمال کیا اس عبادت کے لیے کہ اس میں بھی آپ کھانے پینے اور کچھ اپنے اور جو انسانی تقاضے، حیوانی تقاضے ہیں ان سے رکے رہتے ہیں. لہذا اس عبادت کے لیے یہ لفظ جو ہے عربی لغت کی اس بنیاد سے اخذ کر دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ وہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، سابقہ امتیں. یعنی یہ کہ یہ بھی اصل میں اصلاً بنیادی طور پر ایسنشلی ہر آسمانی شریعت کا جز رہی ہے یہ عبادت بھی. لیکن یہ ہے کہ عربوں میں اس کا تو رواج نہیں تھا، اس لیے کہ بہت عرصہ ہو گیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یوں سمجھیے کہ تقریباً 2500 برس گزر چکے تھے کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہی نہیں. لہذا وہ شرائع آسمانی جو ہے وہ ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی. لیکن یہ کہ تمام جتنی بھی شرائع سماویہ ہیں ان میں روزے کی عبادت رہی ہے، اگرچہ احکام مختلف رہے، وہ بعد میں بات واضح ہو جائے گی.
تو کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب یہ ہے اصل میں جو حکمت ہے، حکمت صوم کیا ہے، مقصد صوم کیا ہے، غایت صوم کیا ہے، وہ تقوی ہے۔ اب اس کو سمجھیے، لیکن اس کو دو درجوں میں سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے، ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر کا جذبہ بھی ہے اور شر کا مادہ بھی ہے۔ خیر و شر کی ایک جولان گاہ ہے، انسان کی شخصیت کا جو اندرونی پہلو ہے اس کے اندر ایک خیر و شر کی کشمکش مسلسل چلتی ہے۔ چنانچہ جدید سائیکالوجی نے بھی، آپ کو معلوم ہے کہ جس کے بابا آدم اب فرائیڈ شمار ہوتے ہیں، انہوں نے انڈ اور لیبیڈو، یہ تو ہے حیوانی تقاضوں کے لیے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کوئی چٹخارے بھی، زبان جو چٹخارے بھی مانگتی ہے، یا یہ کہ جنسی لذت ہے، تلذذ ہے جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ جیسے تمام حیوانات کو آرام کی بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے، انسان کو بھی، یہ تمام اس کے حیوانی تقاضے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کوئی ایگو بھی ہے انسان میں، کوئی خودی بھی ہے، کوئی انا بھی ہے، انسان نرا حیوان نہیں ہے۔ اگرچہ جو فلسفہ ڈاروین کا ہے اس نے تو انسان کو نرا حیوان بنا دیا، وہ تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کسی درجے میں بھی تسلیم اور ریکگنائز ہی نہیں کرتا۔ لیکن فرائیڈ کا میں کم سے کم اس درجے میں قائل ہوں کہ اس نے تو ویسے انسانی شخصیت کے 3 لیولز کو ریکگنائز کیا ہے، اور وہی 3 لیول ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگرچہ وہ جو پہلا لیول ہے اس کو تو یقیناً اس نے صحیح سمجھا ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے لیول کو وہ صحیح طور پر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا اور ایک دوسرے سے ممیز نہیں کر سکا۔ یعنی انڈ اور لیبیڈو یہ تو حیوانی تقاضے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے نفس امارہ، انسان کا وہ نفس کہ جو اسے بدی کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ چٹخارا جو ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، اسے اس سے بحث نہیں کہ کوئی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ شہوت کا جذبہ جب برانگیختہ ہوتا ہے تو اسے تو اپنی تسکین چاہیے، سیکشول گریٹیفیکیشن جسے آپ کہتے ہیں، سینشول گریٹیفیکیشن، اسے اس سے بحث نہیں کہ جائز راستہ ہے یا ناجائز راستہ ہے، لہذا وہ حد اعتدال سے تجاوز کرے گا، صحیح راستے سے ہٹے گا، یہ گویا کہ اس کی سرشت کے اندر ہے۔ اس لیے ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ ان یا لیبیڈو ہو گیا۔ دوسرا لیول وہ کہتا ہے ایگو ہے، تیسرا وہ سپر ایگو کہتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید نے اس کے لیے 3 علیحدہ اصطلاحات استعمال کی، نفس، قلب اور روح، 3۔ سپر ایگو اصل میں روح ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ پایا اس کو، اس کی ڈیفینیشن جو ہے سپر ایگو کی وہ بڑی مختلف ہے، لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ اس وقت میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ریکگنائز کریں کہ یہ انسان کے اندر 2 پہلو ہیں جن میں کشاکش ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے ہے، ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہے۔ اب اس میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص باہمت ہے، دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، ایک تو یہ کہ عام آدمی ہے، حیوانوں کی سطح پر بس اپنے تقاضے پورے کیے اور زندگی بسر کر دی، بتا دی، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی اس نے نہیں بتائی، زندگی نے اسے بتایا ہے، زندگی نے اسے گزارا ہے، اس نے زندگی نہیں گزاری۔ زندگی تو وہ شخص گزارتا ہے جو اپنا کوئی ہدف معین کرتا ہے، کوئی آئیڈیل، کوئی آدرش، کوئی نصب العین، وہ اس کی زندگی میں ہے، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ اب جو شخص بھی اپنے سامنے کوئی ہدف رکھے گا، مقصد رکھے گا، آدرش رکھے گا، اسے جو کام کرنا ہے اس میں اسے یقیناً اپنے نفسانی تقاضوں کو مارنا پڑے گا، دبانا پڑے گا۔ ساری رات سوئیں گے اگر پاؤں پھیلا کر تو زندگی میں کہاں اونچا مقام حاصل کریں گے۔ آپ انگریزی میں بھی محاورہ جانتے ہیں، برننگ مڈ نائٹ آئل، مڈ نائٹ لیمپ، ساری رات آدھی رات جاگ کر کام کرتے ہیں۔ تبھی تو یہ کہ جو حضرت علی نے بھی کہا ہے کہ یغوث البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو شخص چاہتا ہے کہ میں موتی سمندر کی تہہ میں سے نکال کر لاؤں تو اسے ظاہر بات ہے کہ اسے سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو زندگی میں اونچا مقام چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ وَمَن طَلَبَ الْعُلَا سَحِرَ اللَّيَالِي وَمَن طَلَبَ الْعُلَا مِنْ غَيْرِ قَدٍ أَضَاعَ الْعُمُرَ فِي طَلَبِ الْمُحَالِ، بغیر محنت اور کوشش کے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کوئی اونچا مقام حاصل ہو جائے تو وشفل تھنکنگ میں وہ اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے، کوئی اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ گویا کہ کوئی بھی صاحب ہمت آدمی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے حیوانی تقاضوں کو ذرا دبائے نہ، قابو میں نہ رکھے، اپنے کنٹرول میں نہ رکھے۔
اس کے لیے لفظ ہے سیلف کنٹرول، ضبط نفس، یعنی ہمارے اندر جو ہماری خودی ہے، مانوی شخصیت ہے. میں اس وقت ایگو اور سپر ایگو ان دونوں کو جمع کر کے لفظ استعمال کر رہا ہوں. انا، یہ جو ہماری انا ہے، میں، یہ میں جو ہے یقیناً میرے اس حیوانی وجود سے علیحدہ شے ہے. جب میں کہتا ہوں میرا جسم، تو وہ میں کون ہے جس کا کہ یہ جسم ہے؟ وہ میں کوئی علیحدہ شے ہے نا اس سے. میری آنکھ، میرے کان، میرا سر، میرے پاؤں، میرا ہاتھ، میری ٹانگیں، یہ سب کچھ تو میرا جسم، میرا وجود. میں کون ہے؟ وہ انا ہے، وہ خودی ہے، وہ ایگو ہے، وہ سیلف ہے. تو یہ جو خودی ہے، یہ جو سیلف ہے، یہ جو انا ہے، یہ جو ایگو ہے، یہ اگر اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھ سکے، تو پھر زندگی میں کوئی بڑا کام وہ نہیں کر سکتا. پھر زندگی اسے گزار جائے گی، وہ زندگی بسر نہیں کرے گا. تو گویا کہ ضبط نفس ہر صاحب ہمت اور کسی بھی صاحب مقصد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے. اب ظاہر ہے اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو خوگر بنائیں، بھوک کا، پیاس کا، سختیوں کا، رات کو جاگنے کا، مشقتیں جھیلنے کا خوگر بنائیں. تو روزہ گویا کہ بالکل واضح طور پر سامنے بات آ گئی، اور یہ سب سے اونچا لیول سمجھ لیجئے، جس کو ہم کہیں گے رائٹنگ آن دی وال. جیسے پانی زمین پر ہمیں بہتا ہوا دریا کا نظر آ رہا ہے، سرفیس واٹر، یہ گویا کہ اس کے مطابق سیلف کنٹرول، ضبط نفس کی ایک مشق ہے روزہ. بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تاکہ ہماری خودی، ہماری انا، ہمارا سیلف، ہماری ایگو، وہ ہمارے اڈ اور لیبیڈو پر، حیوانی تقاضوں پر، ان کے اوپر پوری طرح قابو یافتہ ہو. اب اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے گھوڑا اور اس پر سوار. یہ ہماری خودی یا انا یا سیلف جو ہے یہ سوار ہے، اور ہمارا یہ جسم گھوڑا ہے. اب اگر گھوڑا جو ہے سرکش ہے اور منہ زور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سوار کی زندگی اس کے رحم و کرم پر ہے، جہاں چاہے گا پٹک دے گا، جدھر چاہے گا نکل جائے گا. لیکن اگر سوار جو ہے وہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، گھوڑے کے اوپر اس نے قابو کیا ہوا ہے، اس کی دونوں رانے جو ہیں وہ بھی گھوڑے کو محسوس ہو رہی ہیں کہ میری پسلیوں کے اندر پوری قوت کے ساتھ دسی ہوئی ہیں، لہذا وہ گھوڑا جو ہے اب حکم مان رہا ہے اپنے سوار کا. تو اب یہ کہ انسان جو ہے اس سواری کے ذریعے سے اپنا جو بھی مقصد ہے، جو منزل ہے، وہاں تک پہنچ جائے گا. تو ہماری انا یا خودی یا سیلف، یہ ایگو، یہ ہمارا وہ سوار ہے جو ہمارے اس حیوانی وجود کے گھوڑے پر، مرکب پر سوار ہے. اگر تو یہ خودی مضبوط ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، کنٹرول میں ہے، تو یہ جو جسم ہے، یہ حیوان جو ہے، یہ گویا کہ اب اس کے تابع ہو گیا، اور وہ اپنے مقصدی زندگی کے حصول کے لیے اس کو استعمال کرے گا. اور اگر یہ کمزور ہے، اس کی انا یا خودی، تو پھر تو وہ زندگی جو ہے اور اس کے حیوانی تقاضے اسے جس طرح چاہیں گے استعمال کر دیں گے. تو پہلی بات ہوئی کہ یہ ضبط نفس ہے. اور ایک بات یہاں پر تھوڑی سی اور واضح کر دوں، اسلام نے سیلف انیہیلیشن کی اجازت نہیں دی ہے، سیلف کنٹرول کی اجازت دی ہے. یہ جو راہبانہ تصورات رہے ہیں دنیا کے مذاہب کی جو تاریخ ہے، اس میں تو سیلف انیہیلیشن، اس نفس کو کچل دو، کچل دو، کچل دو. جیسی جیسی تپسیائیں ہندو یوگی کرتے رہے ہیں، یا جیسی جیسی ریاضتیں، رہبان جو ہوتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی راہب، اگر آپ ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پڑھیں گے تو واقعی رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی تپسیائیں اور کتنی ریاضتیں سخت وہ لوگ کرتے تھے. لیکن یہ اسلام میں نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام نے تو کہا یہ تمہارا وجود تمہارا گھوڑا، اسے استعمال کرو، بس تمہارا کنٹرول اس پر ہونا چاہیے، تم اس کے تابع نہ ہو جاؤ، یہ تمہارے تابع رہے. یہاں تک کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی ایک حدیث بھی ہمیں آج پڑھنی ہے. حضرت عمرو بن العاص جو ہیں وہ تو بڑے سیاستدان اور جرنیل، وہ تو اور طرح کے انسان تھے مزاجی اعتبار سے، اور یہ جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص، یہ انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد، ہر روز روزہ اور پوری پوری رات کھڑے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں. تو حضور کو جب معلوم ہوا، بلایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر و تقوم اللیل. اے عبداللہ، مجھے تو یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، نہ تمہارا سروکار اپنے گھر والوں سے ہے، نہ بیوی سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور سے ہے، اور پورا ہر روز روزہ رکھتے ہو. انہوں نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے، کیسے انکار کرتے؟ فرمایا لا تفعل، ہرگز مت ایسا کرو. فإن لنفسک علیک حقا. ذرا یہ حدیث کے ان الفاظ کو نوٹ، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے.
اس نفس کو کچلنا نہیں ہے، اس کو کل نہیں کرنا ہے، سیلف انیہیلیشن نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق ہے کہ تم اپنے نفس کو تغذیہ بھی فراہم کرو، تقویت بھی دو، اس کے تقاضے پورے کرو، اس کے لیے مناسب وقفہ آرام کا بھی رکھو، یہ نفس کے بھی حقوق ہیں۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے جو بھی آنے والے ملنے والے ہیں، وزٹرز ہیں، زیارت کرنے والے، ان کا بھی تم پر حق ہے، تو سب کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اس نفس کا بھی حق تو ادا کرنا ہے، لیکن اسے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ صوم ایز سچ، ابھی رمضان کا ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، یہ صوم جو ہے کھانا پینا کچھ عرصے کے لیے روکنا، کچھ اور اپنی خواہشات پر قدغن لگانا، یہ گویا کہ ایک ایکسرسائز کے طور پر سامنے آئی سیلف کنٹرول کے لیے۔ لیکن اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے، اگر یہ ایکسرسائز میں نے خود معین کی ہوتی تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا، لیکن چونکہ یہ ایکسرسائز جس کا نام صوم ہے یہ اللہ نے فرض کی ہے، گویا کہ اگر میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ کو اس کا کھانا اس وقت پسند نہیں ہے، میں اگر نہیں پی رہا ہوں تو اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میری منکوحہ بیوی موجود ہے لیکن میں اگر اس سے اس وقت ہم بستر نہیں ہو رہا تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ گویا کہ اب یہاں کیا معاملہ ہوا کہ خودی کو مضبوط کرو لیکن پھر اسے خدا کے سامنے جھکا دو۔ یہ جب انسان کی خودی مضبوط ہو، پہلا مرحلہ تو یہ ہے، اگر آپ کی خودی مضبوط نہیں ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اندر سے نفس کہہ رہا ہے کہتے رہو تم ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو نہیں مانتا حکم، تم جھک بھی گئے ہو رکوع میں، تمہارا جسم تو جھکا ہے، تمہاری مانوی شخصیت تو اکڑی ہوئی کھڑی ہے، وہ جھکنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں مولانا روم کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا ایرا نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کوئی کم تو نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا اریگیشن سسٹم میرے کنٹرول میں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں روک دوں۔ اسی طرح میرا جسم کہتا ہے، میرے اندر کا نفس کہتا ہے یہ میرا وجود ہے، اس میں میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام، کون خدا کیا اس کے احکام۔ تو یہ جو نفس کہتا ہے نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورا ایرا نیست، چونکہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر بھی تھا، اس نے ڈنکے کی چوٹ بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میرے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، میں کہہ تو کچھ نہیں سکتا، لیکن میرا نفس اندر سے یہی کہتا ہے کہ یہ میری اقلیم ہے، یہ میری سلطنت ہے، اس پہ میری مرضی چلے گی۔ اس حوالے سے جب تک کہ انسان کی خودی جو ہے قابو یافتہ نہیں ہے اپنے وجود پر، اس وقت تک اس کا یہ کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین بے معنی ہے، اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں۔ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے شہنشاہ اکبر کا دور ہے یا شاہجہاں کا یا جہانگیر کا، اور کوئی ہندو راجا کہیں کا تھا، اس سے پہلے باغی تھا، اب وہ حاضر ہوا ہے سر اطاعت خم کرنے کے لیے، تو اس کا یہ فعل اسی وقت بامانی ہے جب اس کی اپنی حکومت اس ریاست میں قائم ہے۔ اگر معلوم ہو کہ وہ تو وہاں بغاوت ہو چکی، وہاں تو کسی اور کی حکومت ہے، اب یہ آیا ہے اطاعت قبول کرنے کے لیے، تو اس کا آنا بے معنی ہے۔ بالکل یہی ہے ہمارا، جب میرا اپنے وجود پر کنٹرول ہی نہیں تو میں کس چیز شے کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسلمت وجہی الیک، اللہم انی وجہت وجہی الیک واسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے، تیرے سامنے سرنگوں کر دیا ہے، وہ نفس تو میرا کہنا مان ہی نہیں رہا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہی اتنی طاقتور ہو کہ وہ اپنے وجود کے اوپر حکمران ہو، پھر وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے۔ جب یہ مضبوط اور توانا خودی خدا کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے، بچھا دیتی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے، اللہ کا تقویٰ۔ وہ کیفیت نفس کی جس میں ایک یوں سمجھیے وہ شخصیت جو سپلٹ نہیں ہے، جو کہ آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ ایک شخصیت ہے، اور اس کے اندر اس کی خودی جو ہے حاکم اور حکمران ہے، وہ خودی اب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنگوں کر رہی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک واسنبت ظہری الیک۔ اے اللہ، یہ رات کی دعا ہے، جب حضور سوتے ہوئے دعا، جب آپ اپنا رخ کر لیتے تھے کعبے کی طرف داہنے ہاتھ کروٹ لے کر، اللہم انی وجہت وجہی الیک واسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک واسنبت ظہری الیک، بڑی پیاری دعا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں بامانی اس وقت ہوں گی جب آپ کی خودی اتنی طاقتور ہے کہ اپنے وجود پر حکمران ہے۔
تو گویا کہ ضبط نفس، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ضبط نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور اس کا تقوی در حقیقت یہ ہے غرض و غایت اس ریاضت یا عبادت صوم کی۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ابتدائی حکم تھا جو 3 دنوں کے روزے رکھنے کا حضور نے حکم دیا تھا۔ اب یہ 3 دنوں کا ذکر یہاں نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ یہ حضور کا حکم تھا، قرآن نے اون کیا اس کو، اور یہ بہت سی باتیں ہوئی ہیں اس طرح کے معاملات۔ آپ کو سیرت میں آج شام کو بھی میرا ایک لیکچر ہے، قرآن اور سنت کا آپس میں تعلق کیا ہے، بہت سی چیزیں وہ ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ وضو کے احکام جو ہے تفصیل آ رہی ہے سورہ مائدہ میں۔ سورہ مائدہ کہیں جا کر آئی ہے 6-7 ہجری میں، تو کیا اس سے پہلے لوگ بے وضو نماز پڑھ رہے تھے؟ حضور نے وضو سکھا دیا تھا، لیکن وہ حضور کا فعل تھا، حضور کا عمل تھا، حضور کی سنت تھی جس کے مطابق وضو ہو رہا تھا۔ قرآن مجید نے گویا کہ اس کو ریکگنائز کر لیا، اس کی توثیق کر دی، اللہ کی طرف سے جو ہے اس کی تائید آ گئی۔ حضور کا معاملہ تو بہت بلند ہے، بعض صحابہ کے جو خیالات ہوتے تھے اس کے مطابق وہی آتی تھی۔ حضرت عمر کا خاص مقام ہی ہے کہ وہی نازل ہوئی ہے ان کے خیالات کے مطابق۔ ان کی جو رائے تھی غزوہ بدر کے اسیروں کے بارے میں، پھر قرآن مجید میں آیت اسی کی تصریف کے مطابق نازل ہو گئی۔ ان کی جو رائے تھی پردے کے بارے میں کہ پردہ ہونا چاہیے، حضور سے کہتے رہتے تھے، خاص طور پر آپ اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں اس کے مطابق آیات نازل ہو گئی۔ تو اس لیے یہ تو قرآن مجید جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ بعض چیزیں حضور نے پہلے کرنی اور اس کے بعد قرآن نے ان کو اون کر لیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کہتے ہیں حضور کے قول کو، فعل کو اور تقریر کو۔ یہ تقریر بہت سے لوگ نہیں سمجھیں گے میں تقریر کر رہا ہوں، یہ تقریر نہیں۔ تقریر یہ حضور نے کوئی شے فرمائی، یہ بھی حدیث۔ حضور نے کوئی کام کیا، کسی صحابی نے دیکھا کہ یوں کر رہے ہیں، بیان کر دیا، حضور کا کوئی قول نہیں ہے لیکن یہ بھی حدیث۔ اسی طریقے سے حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے نہیں روکا، یہ بھی حدیث۔ یہ طے ہو گیا کہ حضور کے سامنے ہوا، حضور نے روکی، اسے تقریر کہتے ہیں، برقرار رکھنا۔ کوئی شے آپ کے سامنے ہوئی، آپ نے روکا نہیں اور آپ نے برقرار رکھا، گویا کہ اسے سند حاصل ہو گئی، حضور کی طرف سے اس کی توثیق ہو گئی۔ تو حضور کا قول، حضور کا عمل اور حضور کی تقریر، 3 کو جمع کرتے ہیں تو یہ خبر بنتی ہے۔ صحابی کا قول، صحابی کا فعل، صحابی کی تقریر، اس کو اثر کہتے ہیں، اور اخبار اور آثار کو جمع کرتے ہیں تو حدیث بنتی ہے۔ یہ 6 چیزوں پر حدیث جسے ہم کہتے ہیں وہ مشتمل ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ حضور نے حکم دیا 3 دنوں کا، لیکن اب اس کو اون کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ترغیب کے انداز میں، ابھی یہ جس کو ہم کہتے ہیں فقہ میں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے اس صوم کی عبادت سے متعارف کرانے کا، لہذا اچانک اسے فرض نہیں کیا گیا بلکہ الوجوب علی التخییر۔ میں اس کی وضاحت بعد میں کر دوں گا۔ لہذا فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ جو حضرات ان آیت کو بھی سمجھتے ہیں کہ روزے سے متعلق ہیں، وہ اس کا کیا مفہوم لے؟ گنتی کے چند دن، 30 دن تو گنتی کے چند دن نہیں ہوتے، 30 دن تو بڑی بات ہے، 29-30 دن۔ قرآن مجید القرآن یفسر بعضہ بعضا، آگے جو حج کے احکام آ رہے ہیں ان میں پھر ایام معدودات کے الفاظ آئے ہیں کہ جب حج ہو چکا اس کے بعد جو مبیت ہے، منا میں قیام ہے، وہ 2 دن کا ہے یا 3 دن کا ہے۔ ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں جو تمہیں اب منا میں قیام کرنا ہے۔ جو جلدی کرے 2 دن میں وہاں سے چلا آیا کوئی حرج نہیں، جس نے مؤخر کر دیا 3 دن کر دیے کوئی حرج نہیں۔ تو 2 یا 3 دن پہ اطلاق ہوا نا اس کا، ایام معدودات کا۔ اور ویسے بھی عربی نحو کی روح سے اسے جمع قلت کہتے ہیں، یہ 10 سے کم پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جمع قلت کا وزن ہے یہ۔ تو یہ گنتی کے چند دن یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ یہ صوم رمضان سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ وہی 3 دن ایام 20 جو تھے ان کے روزوں کا حکم ہے۔ اس میں بھی اب 2 رعایتیں دی گئیں۔ ایک تو یہ کہ فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی بھی تم میں سے ان ایام میں بھی یا تو بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، ایک رعایت۔ اور دوسری رعایت وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر، علی عطا مخالفت کے لیے، بطور تاوان کہہ لیجئے، بطور کفارہ کہہ لیجئے، ان لوگوں پر کہ جو اس کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں، یعنی یہ کہ نہ بیمار ہیں اور نہ ہی سفر پر ہے پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ ایک دوسری رعایت ہے جو دی جا رہی ہے۔
وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ ادا کرے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ خود رک رہے تھے، 2 وقت کھانا نہیں کھایا تھا، اب یہ کھانا کسی مسکین کو کھلا دے اگر آپ نہیں رک رہے تو یہ گویا کہ فدیہ ہو جائے گا۔ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وجوب علی التخییر۔ ایک وجوب وہ ہے کہ جو علی التعیین، یہی کام آپ کو کرنا ہے ہر صورت۔ ایک یہ کہ علی التخییر واجب تو ہے لیکن چاہے یہ کر لیں چاہے یہ کر لیں۔ تو پہلا جو وجوب ہوا ہے وہ وجوب علی التخییر ہے کہ چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو روزہ نہ رکھو تو فدیہ دے دو۔ اور اس کے اوپر آخری الفاظ بول رہے ہیں اور اس کی دلالت کر رہے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ترغیب جو میں نے کہا تھا، تدریجاً انہیں مانوس کرنا ہے اس روزے کی عبادت کے ساتھ۔ وَأَن تَصُومُوا، اگر تم دیکھو اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور روزہ رکھو، خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ صحیح جو حکمت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے تو یقیناً اس میں حکمت ہے۔ لیکن عجیب ایک بات ہے کہ اس سے پہلے 22ویں رکوع میں بھی کتب آیا ہے، کتب علیکم القصاص بھی آیا ہے۔ کتب علیکم، اگر کوئی شخص جو ہے فوت ہو رہا ہے، ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین، اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے کچھ وصیت کرے۔ لیکن یہ حکم بھی بعد میں منسوخ ہو گیا جب سورہ نساء میں احکام وراثت آ گئے۔ اب آپ وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں کر سکتے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا ہے۔ اب یہ ہے حکمت رسالت۔ قرآن کی روح سے وصیت منسوخ ہو چکی، اس لیے کہ وصیت کا وجوب اسی وقت تھا جب تک کہ ابھی وہ فرائض کا حکم نہیں آیا تھا کہ لوگوں کے حصے جو ہے وراثت میں معین نہیں ہوئے تھے۔ اب قرآن کی روح سے وہ حکم تو منسوخ ہو گیا لیکن حضور نے اسے تہائی کے درجے میں برقرار رکھا۔ کوئی شخص جو ہے اگر وہ چاہتا ہے میرے بعد میرے مال میں سے کوئی خیر کے کام میں لگے، کسی کام کے اندر لگا دیا جائے، 1/3 کی حد تک وہ وصیت کر سکتا ہے، لیکن اس 1/3 کو بھی کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ بیٹا وارث ہے، بیٹی وارث ہے، بیوی وارث ہے، ماں باپ ہے تو وارث ہے، ان کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہو سکتی، لا وصیت لوارث، لیکن کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس رعایت کو بھی حضور نے برقرار رکھا۔ میں نے اس لیے مثال دی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ بھی ہمیں مناسبت ہو جانی چاہیے قرآن مجید کے ساتھ کہ اس کو بھی حضور نے برقرار رکھا۔ کس کے لیے؟ ایک اصطلاح ہمارے یہاں آتی ہے شیخ فانی، اتنا بیمار ہے، 90-95 برس کی عمر ہے، روزے سے اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے، برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے برقرار رکھ دیا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اسی طرح کوئی ایسا مریض ہے، بہت یوں سمجھیے کہ ہائی سطح کی جو ہے ڈائبٹیز ہے، اب توقع نہیں ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، اب تو اسی پہ رہنا ہے، یہ جائے گا تو نہیں یہ مرض۔ اس کو یہ توقع نہیں ہے کہ اگر تو بخار ہے تو ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، پھر میں روزے پورے رکھ لوں گا، تعداد پوری کر دوں گا، لیکن جسے ڈائبٹیز اس درجے کی ہوئی ہے وہ کیسے کرے گا؟ لہذا ان کے لیے کوئی اس قسم کا مریض ہو یا اتنا جو شیخ فانی ہو، بہت بوڑھا جو ہے، ان کے لیے حضور نے اس رعایت کو بعد میں بھی برقرار رکھا، اگرچہ اب عام آدمی کے لیے یہ رعایت اب منسوخ ہو جائے گی اگلی آیت سے۔ تو یہ 2 آیتیں ہم نے اب تک پڑھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، 3 دن ہیں گنتی کے، لیکن اس میں بھی رعایت دے رہے ہیں فمن کان مریض منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ایک رعایت، اور دوسری رعایت اور ابھی ہم وجوب علی التعیین نہیں کر رہے، وجوب علی التخییر کر رہے ہیں کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو اپنی مرضی سے زیادہ کرے خیر وہ اس کے لیے بہتر ہے، ایک کی بجائے 10 کو کھلائے کھانا، ٹھیک ہے، جتنوں کو کھلائے گا جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہو جائے گا، یہ تو کم سے کم ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا تو اس کے لیے لازم ہے، لیکن زیادہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور وہ شخص جو روزہ بھی رکھ رہا ہے مسکین کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، نور علی نور، لیکن یہ تطوع پر ہوگا، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تم روزے رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے۔ اب آیا حکم وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب چونکہ آج یہ درس کا انداز ہے میرا، تقریر کا انداز نہیں، تو ایک ایک لفظ کا حق ادا کروں گا. شہر و رمضان، رمضان کے بارے میں بھی کئی آراء ہیں. امام راضی نے مختلف آراء بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ رمضا سے بنا ہے. رمضا کہتے تھے بڑی تیز لو جب چلتی تھی گرم، تو گویا کہ جس طریقے سے کہ وہ انسان کی جو بھی گرم لو چلتی ہے تو بیکٹیریا اور یہ وہ ان سب کو ختم ہلاک کر دیتی ہے. مچھر بھی مر جاتے ہیں جب لو چلتی ہے، ورنہ اس کے بعد مچھر جو ہے وہ بھی انسان کو تنگ کرتے ہیں. اسی طرح یہ روزہ بھی اندر کی کثافتوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو رمضا سے رمضان بنا. ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے. شہر رمضان الذی، اس لیے یہ اس کو کہا جائے گا، اس لیے کہتے ہیں علماء رمضان رمضان کبھی نہ کہا کرو، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. ہمیشہ یہ ایک مرکب کی حیثیت سے لفظ آنا چاہیے، محض رمضان نہیں. اس لیے کہ ایک احتمال یہ کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے. اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو وہ حدیث سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. یہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے. حضور سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے جو 11 مہینے ہیں. رمضان کے تو فرض ہو ہی گئے بعد میں، لیکن یہ کہ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ تعداد میں نفلی روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے. یہ بالکل ایسے سمجھیں جیسے 4 رکعتیں جو ہے فرض ہے ظہر کی، اور 4 ہی رکعتیں اس سے پہلے جو ہے وہ جو ہے سنت موقدہ ہیں. اس حوالے سے گویا کہ اس کے ساتھ مشابہت قائم ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد 6 جو روزے ہیں شوال کے، جن کے ذریعے سے پھر آتا ہے کہ جس نے یہ بھی رکھ لیے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. رمضان کے بھی روزے رکھے اور 6 اور شوال کے رکھ لیے تو گویا کہ پورے سال کے ہو گئے. کیوں؟ وہ 36 ہو گئے، اور 36 کو 10 سے ضرب دیجئے، کیونکہ ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ کے اجر 10 گنا تو کم سے کم ہے، تو 360 بن گئے. اور وہ گویا کہ جیسے ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں بعد میں ہم پڑھتے گویا کہ اس کے وہ مماثل ہو گئے. تو شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو ہمیں معلوم ہے حضور پر 23 برس میں یا 22 برس میں نازل ہوا. تو نوٹ کر لیجئے عربی زبان میں ایک ہے باب افعال، ایک ہے تفعیل. باب افعال میں جو مصدر آئے گا وہ کوئی کام دفعتن کر دینا. تفعیل میں وہی لفظ آئے گا تو کسی کام کو تھوڑا 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 کر کے تدریجن کرنا. تدریج بھی تفعیل ہے. جیسے اعلام، وزارت الاعلام، مکتب الاعلام، آپ نے لکھا ہوگا عرب ممالک میں انفارمیشن آفس، انکوائری آفس، تو یہ مکتب الاعلام اعلام ہے. بس یہاں آپ جائیے، کچھ پوچھنا ہے آپ کو بتا دیا جائے گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب وہ جو بتانے والا اسے اس سے غرض نہیں آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، اس نے تو اپنا فرض ادا کر دیا. وما علینا الا البلاغ، بس ہم نے پہنچانا تھا پہنچا دیا. ایک ہے تعلیم، سکھانا درجہ بدرجہ. پہلے الف سمجھ میں آ گیا تو بے سمجھاؤ، بے سمجھ میں آئے گا تو تے سمجھاؤ گے. درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی شے کو، کسی علم کو کسی کے ذہن میں اتارنا، یہ ہے تعلیم. جو فرق اعلام اور تعلیم کا ہے وہی انزال اور تنزیل کا ہے. انزال کہتے ہیں کسی شے کو دفعتاً اتار دینا، اور تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے درجہ بدرجہ تدریجن اس کو نازل کرنا. تو قرآن کے نزول کے یہ 2 مراحل ہیں. یہ پورا قرآن لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ، یہ 2 الفاظ قرآن میں آئے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. وہ جو لیلۃ القدر تھی وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی کوئی رات ہے جسے کہ چھپایا گیا ہے تاکہ لوگ محنت کریں، تلاش کریں. لیکن اس رات کو پورا قرآن لوح محفوظ میں، اب یہ بھی 3 الفاظ قرآن میں آئے، کتاب مکنون، ام الکتاب اور لوح محفوظ، یہ 3 الفاظ آئے. اصل قرآن وہاں لوح محفوظ میں ہے. وہ قرآن اتار دیا گیا سمائے دنیا تک. پہلا جو آسمان ہے ہمارا یہاں تک اتار دیا گیا. یہ دفعتاً واحدتاً ہوا ہے، ایک دم ہوا ہے. لہذا رمضان کے لیے آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ باب افعال سے ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، باب افعال ہے، ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر میں.
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اتارا اسے ایک مبارک رات میں. تو یہاں آپ نے دیکھا تینوں جگہ پر یہ آیا ہے انزال کا صیغہ باب افعال سے. جب حضور پر آیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ تنزیل ہوئی ہے. نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے محمد آپ پر ہم نے قرآن اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، نجمن نجمن، آیتیں پھر آیتیں پھر آیتیں آ گئیں، پورا قرآن نہیں اتارا ہے. تو یہ تنزیل جو ہے حضور پر ہوئی ہے ہمارے حساب سے 22 برس میں، 610 عیسوی میں شروع ہوا اور 632 عیسوی میں حضور کا انتقال ہو گیا. 22 برس میں تھوڑا تھوڑا کل کے قرآن مجید محمد رسول اللہ پر نازل ہوا، وہ ہے تنزیل، تنزیل من رب العالمین. لیکن جو حضور پر تو اترا ہے وہاں سے سمائے دنیا سے جبرائیل لاتے رہے، لیکن یہ کہ یہ پورا سمائے دنیا پر دفعتن واحدتن جملتن واحدتن پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے یا کتاب مکنون سے یا ام الکتاب سے لا کر اتار دیا گیا، یہ ہے انزال. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب قرآن کی جو مدح ہوئی ہے، ظاہر بات ہے اس میں اگر میں نے وقت زیادہ لے لیا تو پھر تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا. قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. اور اس میں نوٹ کرنے کی کم سے کم یہ بات ضروری ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ہدی للمتقین، یہاں فرمایا ہدی للناس. اب کوئی اگر دیانند سرسوتی کتاب لکھ رہا ہو اور 14ویں باب میں قرآن پر تنقید کر رہا ہو، کہتے ہو تضاد آ گیا. کہیں کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں کہتے ہیں متقین کے لیے ہدایت ہے. لیکن اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے. قرآن اپنی جگہ پر ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور مکمل ہدایت ہے. آج کا بڑے سے بڑا فلسفی، اور اگر ابھی دنیا کی عمر ہے 1000 برس تو اور 1000 برس بعد کے بعد کا بھی جو بڑے سے بڑا فلسفی ہوگا اس کے لیے بھی ہدایت قرآن میں ہے. عرب کے بدو کے لیے بھی قرآن کے اندر ہدایت تھی اور آج کے عام آدمی کے لیے بھی قرآن میں ہدایت ہے. تو قرآن تو ہدایت ہے فی نفسہ ہی، علی مقام ہی، اپنی جگہ پر پوری نوع انسانی کے لیے ابد الآباد تک کے لیے. لیکن اس سے استفادہ وہی کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہوگا. اب یہ ربط بھی آ گیا کہ چونکہ روزہ فرض کیا گیا ہے کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تم اس قرآن مجید کی ہدایت سے فیضیاب ہونے کے قابل ہو جاؤ. اس لیے کہ وہ شرط ہے، قرآن سے استفادے اور فیضیاب ہونے کے لیے شرط لازم ہے تقویٰ. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ سارا مضمون جو ہے سورہ بقرہ کے آغاز کا اس کو ذہن میں لے آئیے. تو فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور یہ ہدایت جو ہے دیکھیے ایک ہوتی ہے جیسے کہ کوئی بڑا فلسفی لکھ رہا ہے، ارسطو نے مکالمات افلاطون جو ہے وہ افلاطون نے لکھ دی ہے، عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا. بریڈلے کی کتاب ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، عام آدمی نہیں پڑھ سکتا. علامہ اقبال کے 6 لیکچرز ہیں، انہی کو اچھے بھلے جو ایم اے کر چکے ہو فلسفے میں وہ نہیں سمجھ سکتے. لیکن یہ کہ ایک وہ ہدایت ہے جو ایسی روشن ہو کہ ہر شخص سمجھ سکے، وہ ہدایت اسے کہتے ہیں بین. بین کسے کہتے ہیں؟ جو شے از خود واضح ہو. جس کے لیے سادہ ترین مثال ہمارے ہاں ہے آفتاب آمد، دلیل آفتاب. جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہی سب سے بڑی دلیل ہے. آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ سورج ہے تو آپ حماقت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اپنے وجود پر خود بین دلیل ہے. وہاں دلیل کی حاجت تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی شے چھپی ہوئی ہو، کوئی مخفی ہو، کوئی حقیقت ایسی ہے کہ جس کو کہ واضح کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو از خود واضح ہے. تو بینات ہے قرآن مجید کی تعلیمات فطرت انسانی کے لیے، بالکل اس طرح جیسے کہ انسان نصف النہار پر چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا ہو، بشرطے کہ فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو، دماغ پر کوئی غلط نظریات کے پردے نہ پڑ گئے ہوں. اگر فطرت سلیم ہے، عقل سلیم ہے، تو قرآن مجید کی ہدایت اس کے لیے بینات کے درجے کی شے ہے. بینات من الہدی والفرقان، رہنمائی، ہدایت اور فرق کر دینے والی، حق اور باطل، غلط اور صحیح، اس کے مابین خط امتیاز کھینچ دینے والی، اور وہ بھی بین صورت کے اندر، وہ ہے قرآن مجید. اب اس قرآن مجید کی مدح میں جو کچھ حضور نے فرمایا، خود اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میری بڑی مفصل تقاریر اس پر موجود ہے
ایک آیت میں فرمایا، وہ سورہ حشر کی آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، اگر ہم نے اس قرآن کو کہیں پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کی معنوی تاثیر وہ ہے۔ سورہ یونس کی 2 آیتوں میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب یہ ساری باتیں قرآن کہہ رہا نا خود۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور پھر یہ کہ سورہ واقعہ میں دیکھیے تو قرآن مجید کی مدح اول قرآن نے خود کی، اور پھر قرآن کی مدح صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لیکن وہ اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے، اس وقت تو انہی پر اکتفا کیجئے، ورنہ اس کی عظمت جو ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ تیسرا بھی میں ذکر کر دوں کہ جو عظمت قرآن کی اس صدی میں علامہ اقبال نے بیان کی ہے، مجھے تو جتنا کچھ میرا دائرہ ہے معلومات کا محدود، مجھے پوری امت کی تاریخ میں کسی اور انسان کا اس طرح کا بیان نظر نہیں آیا۔ فاش گویا ماتے در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست۔ صاف ہی کہہ دوں میرے دل میں جو چھپا ہوا ہے یہ کتاب نہیں ہے، اسے کتاب نہ سمجھنا، یہ کوئی اور شے ہے۔ کیا شے ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، جیسے ذات باری تعالی ہے الحق، ویسے ہی یہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، جیسے ذات باری تعالی الحق ہے، الحی ہے، الحی زندہ و پائندہ ہو، اور کلام کرتا ہے قرآن، اس سے بات تو کرو، تمہیں جواب دے گا، بات کرتا ہے۔ یہ کلام متکلم ہے، گویا ہے، بات کرتا ہے۔ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، انقلاب آ گیا، شخصی انقلاب، نفسی انقلاب، باطنی انقلاب اندر سے، پھر یہ باطنی انقلاب باہر نکلتا ہے تو وہ پھر عالمی انقلاب کی شکل اختیار کرتا ہے۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ محمد رسول اللہ نے اسی کتاب کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا تھا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بہرحال میری کتاب ہے علامہ اقبال اور ہم، اس میں یہ پورے مباحث آپ کو مل جائیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو کوئی بھی مقیم ہو تم میں سے اس مہینے میں، اب شاہدہ کا بھی جو کوئی پالے اس مہینے کو، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ جو موجود ہو۔ شاہدہ یشہدو، موجود ہونا، اور اسی سے 2 اضافی معنی نکلتے ہیں۔ جو موجود ہوتا ہے کسی وقوعے پر وہی گواہی دے سکتا ہے، تو شاہدہ یشہدو کے معنی گواہی کے بھی ہیں۔ اور چونکہ اگر آپ کا کوئی دوست وقت پر موجود ہے تو آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، لہذا شاہد کے معنی مددگار کے بھی ہیں، شاہد اور شہید کے معنی مددگار کے بھی ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ کافی ہے اللہ مدد کے لیے، تو مددگار بھی۔ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا۔ تو شہید کے معنی گواہ اور شہید کے معنی مددگار، لیکن دونوں یہ در حقیقت موجودگی کی بنیاد پر ہیں، تو شاہدہ کے معنی موجود۔ جو کوئی سفر پر نہیں ہے، فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب یہ امر کا جو صیغہ آیا فلیصم، الامر للوجوب، یہ وجوب کے لیے ہے، واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ اور اب یہاں آ کر 2 رعایتوں میں سے ایک رعایت کو تو دہرا دیا کہ وہ برقرار ہے، اس لیے تکرار ہے یہ۔ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی بھی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، ورنہ پورے مہینے کا روزہ تو رکھنا ہے۔ اب یہ 3 دن نہیں رہے۔ شہر رمضان فمن شہد منکم الشہر، جو کوئی بھی مقیم ہو تم میں سے اس مہینے میں، فلیصم، اس کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ یہ ہے وہ تکرار جس کے بنا پر بس اللہ تعالیٰ نے ایک مناسبت جو ہے ذہنی قلبی عطا کرنی تھی ابتدا ہی سے، نوجوانی ہی سے، کہ میں یہ اس کی بنیاد پر کہتا تھا یہ دونوں آیتیں ایک وقت میں نازل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس صورت میں پھر یہ کلام کا عیب بن جائے گا، یہ دہرا کر لانا۔ بلکہ اسی کی ایک مثال میں آپ کو اور بتا دوں، یہ جو سورہ مزمل کا دوسرا رکوع ہے وہ پورا ایک آیت ہے، پورا رکوع جو ہے
اس میں بھی تکرار ہے. علم اللہ انکم علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، جو تم پر پوری رات یا آدھی رات یا 2/3 رات کا کھڑا رہنا لازم کیا گیا تھا. علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. پھر آگے علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یہ تکرار کی ہو رہی ہے. میرا ذہن یہ تھا کہ یہ ایک وقت میں اتنی بھی آیت نہیں ہو سکتی، لیکن سب جگہ لکھا آیت ایک ہی ہے. الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی کی میں دیکھ رہا تھا، مجھے وہ روایت مل گئی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، جن کے لیے حضور نے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو اپنے دین کا اصل فہم عطا کر دے اور تاویل قرآن کا علم عطا کر دے. ان کا یہ قول مجھے مل گیا الاتقان فی علوم القرآن میں. یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے آدھی آدھی ہو کر. ایک مرتبہ تقریباً 12 یا 16 مہینے کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ پہلا حصہ ہے، اور دوسری تو اس میں قتال کا ذکر ہے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ کہاں شروع کے اندر قتال کا معاملہ تھا، سوال ہی نہیں. یہ آج بہت بعد میں 10-11 سال بعد نازل ہوئی ہے، یا تو ہجرت سے متصلاً قبل یا ہجرت کے بعد. اور مجھے معلوم ہوا متفق گردید رائے بو علی بارائے من، مجھے خوشی ہوئی کہ میرا وہ احساس صحیح نکلا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے مل گیا. اب میرے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ایک میرا اپنا احساس تھا. اسی طرح کا میں نے احساس آپ کو بیان کیا تھا. تو یہاں وہ جو ایک کی تکرار کی گئی کہ اسے اب برقرار رکھا، دوسری کا آپ خاتمہ کر دیا. اب جو ہے آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے عام حالات میں. ہاں جیسے کہ میں نے کہا شیخ فانی ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے روزہ رکھنے سے، یا ایسا بیمار ہے کہ جس کی شفا یابی کی توقع ہی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے حضور نے برقرار رکھا. قرآن مجید نے جو ہے یہاں پر اس کو سرے سے منسوخ کر دیا، اس لیے کہ اب اس کو نہیں دہرایا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ یہاں ساقط ہو گیا. فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یہ رعایت بھی اس لیے باقی رکھی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. اور یہ آپ کو نوٹ کیجئے گا، ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس ٹکڑے کا بالکل حق ادا نہیں کرتے. بخار ہے 103 ہے، نہیں جی روزہ تو میں نہیں چھوڑوں، روزہ تو رکھوں گا. بھائی تم یہ اللہ کی منشا کے خلاف کر رہے ہو. اللہ کے بندے، ہمیں معلوم ہے اگر سفر میں نماز کی جو ہے وہ قصر کرنے کی اجازت ہے، تو فقہ حنفی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر قصر نہیں کرتا تو نماز ہی نہیں ہوئی نہیں نماز. اللہ نے تمہیں ایک رعایت دی ہے، تم گویا کہ اپنے آپ کو اس رعایت سے بالاتر سمجھ رہے ہو. یہ تکبر ہے. اللہ نے رعایت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن بدقسمتی سے روزے کے معاملے میں یہ کوئی نہیں کہتا، حالانکہ روزے کے معاملے میں تو صاف الفاظ آ رہے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. بھائی بخار ہے، بیمار ہو، تم بعد میں کر لینا پورا. سفر پر، ایک مرتبہ سفر پر تھے حضور کسی جہاد میں، اور وہاں پر جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا ان میں سے بعض کو جو ہے وہ بے ہوشی طاری ہو گئی، غشی کھا کے گر پڑے. تو حضور کو جب پتہ لگا کہ اس وجہ سے ہے تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، روزے میں، یہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یہ شاید اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو سفر میں بھی روزہ نہیں چھوڑا ہے. تو یہ جو ہے ایک بڑی شخصیت کی اصطلاح ہے. مولانا مودودی یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ یہ تقویٰ کا حیضہ ہے. تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ کا حیضہ ہے. یہ اللہ نے جو رعایت دے رکھی ہے بھائی اس سے فائدہ اٹھاؤ. خاص طور پر کہہ رہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر جو ہے وہ سختی کرے، اللہ تم پر نرمی چاہتا ہے. جو حکمت ہے وہ ہے پوری تمہیں کرنی ہوگی. وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ کہ تمہیں تعداد اب پوری کرنی ہوگی. اب یہ نہیں ہے کہ فدیۃ طعام و مسکین کے ذریعے سے تم چھٹکارا پا جاؤ، نہیں. وہ 29 روزے ہوئے تھے تو 29 پورے کرنے ہوں گے، 30 ہوئے تھے تو 30 پورے کرنے ہوں گے. عدۃ من ایام اخر وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس ہدایت پر کہ جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، اور تاکہ تم شکر کر سکو. اب یہ دو الفاظ جو آئے ہیں یہ حکمت صوم کو ہم نے ایک مرحلے پر سمجھا مجرد صوم، ابھی رمضان مبارک سے اس کا تعلق نہیں ہے. وہ ایک ایکسرسائز ہے سیلف کنٹرول کی.
لیکن چونکہ اس کے نظام دیا ہے اللہ نے، لہذا گویا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے تقوی کی ایکسرسائز ہے، لعلکم تتقون۔ اب یہاں صوم رمضان کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے ذکر میں دو حکمتیں بیان کی گئیں۔ پہلی حکمت وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اب دیکھیے اس کا تعلق جڑے گا گھوڑے کے صوم کے ساتھ۔ تمہیں تکبیر کرنی ہے اپنے پروردگار کی، اور تکبیر کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ دیا بس تکبیر ہو گئی؟ یہی تو مغالطے ہیں آپ کے۔ تکبیر کے معنی ہے اللہ کو بڑا بناؤ، اللہ کو بڑا کرو، تکبیر۔ اور یہ ان تین احکام میں سے ہے، بلکہ دو میں سے، جو بالکل ابتدا میں حضور کو دیے گئے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے لحاف میں اور کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، کمر کس لو، اپنی جد و جہد کا آغاز کرو۔ اس کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ انذر، خبردار کرو لوگوں کو۔ دیکھو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تمہیں اس زندگی کے تمام اعمال و افعال اور ایک ایک پیسے کا حساب کہ حلال سے کمایا تھا یا حرام سے، اور کہیں ادائے حقوق میں خرچ کیا تھا یا علل و تللوں میں اور عیاشیوں میں، اس کا حساب دینا ہوگا اللہ کے ہاں۔ یہ انذار ہے۔ انذار سے بات شروع ہوتی ہے دعوت نبوت کی۔ نبی جو بھی ہے، انذار انذار۔ حضور سے کہا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہہ دیجئے مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے اس تک یہ انذار بھی پہنچ جائے۔ تو انذار ہے نقطہ آغاز، اور ہدف کیا ہے، آدرش کیا ہے، نصب العین کیا ہے، آخری منزل کیا؟ تکبیر رب۔ وہ نظام قائم کر دو جس میں اللہ کی بڑائی مانی جا رہی ہو، اللہ کو مانا جائے بڑا، اللہ کی بڑائی نافذ ہو، اللہ کا قانون نافذ ہو۔ اسی کے لیے پھر اصطلاحات آئی ہیں، اسی کے لیے آگے چل کر مکی دور میں دوسری اصطلاح آ گئی، ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو۔ اسی کے لیے 3 مرتبہ وہ اصطلاح آ گئی، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے ہے دین حق دے کر، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ پورے کے پورے نظام زندگی پر اسے غالب کرے۔ اسی کے لیے اسی سورہ بقرہ کے اگلے رکوع میں آیت آ جائے گی، کیونکہ اس جد و جہد کی پھر آخری منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، اور اس قتال فی سبیل اللہ میں جا کر تمہیں بھوک بھی جھیلنی ہوگی، پیاس بھی جھیلنی ہوگی، سختیاں جھیلنی ہوگی، رات کا آرام بھی نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے کہ رات بھی دغدغے میں ہی بسر ہو رہی ہو، اور صبح جنگ کے لیے میدان میں کھڑا بھی ہونا پڑے۔ یہ ساری سختیاں جھیلنی ہوں گی، جیسے اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ اب اس صوم رمضان کے ذریعے سے وہ قوت حاصل کرو تاکہ تم تکبیر رب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان میں آؤ۔ یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ چنانچہ اگلے رکوع میں آیت آ گئی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، قتال کرو، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد بالکل فروغ ہو جائے۔ یہ جو بغاوت ہے اللہ کے خلاف، اللہ کا حکم نہیں ہمارا حکم چلے گا، ہماری مرضی چلے گی، حاکمیت اللہ کی نہیں عوام کی ہے، عوام کے نمائندے جو قانون بنا دیں گے وہی قانون ہے۔ یہ تو بغاوت ہے، یونیورسل بغاوت ہے۔ آج پوری نوع انسانی اللہ کے سامنے باغی کی حیثیت سے کھڑی ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے مسلم اور غیر مسلم کا۔ کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کہ بتمام و کمال اللہ کا دین نافذ ہو۔ بغاوت، ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد ہے۔ یہ جو حاکمیت عوام کا فلسفہ ہے، یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ ان الحکم الا للہ، توحید تو یہ ہے، حاکمیت اور حکومت کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس کے لیے میدان میں آنا پڑے گا۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، تم ان سے جنگ کرو اور جاری رکھو یہ جنگ، صلح نہیں ہوگی۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، کسی مشرک سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، جنگ ہوگی اور اللہ کے دین کو غالب کیا جائے گا۔ یہ گویا کہ وہ جو حکمت تھی جو صوم کی آئی تھی پہلے اس کو بیان کر دیا۔
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تمہارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے، وہ ضبط نفس پیدا ہو جائے، وہ تقوی پیدا ہو جائے، سختیاں جھیلنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، کہ تاکہ تکبیر رب کا حق ادا کر سکو، اس کے تقاضے ادا کر سکو، اس کے لیے میدان جنگ میں آ سکو۔ جیسے کبھی اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، اب تم پر یہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تمہارے اندر اصل حقیقی شکر پیدا ہو جائے۔ اب اس حکمت کو جو کہ صوم رمضان کی گویا کہ غایت اب یہ قرار دی جا رہی ہے، پہلی غایت جو ہے وہ تو مجرد صوم سے بھی حاصل ہو رہی تھی۔ صوم رمضان، اب اس میں آپ کو جو احادیث دی گئی ہے وہ ذرا کاغذ نکال لیجئے۔ رمضان کا اصل میں جو پروگرام ہے، میں پہلے ذرا تمہیداً عرض کر دوں، یہ ہم صرف واقف ہیں روزہ دن کا اور رات کو 1 گھنٹے کی تراویح۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ روز اصل میں رمضان کا پروگرام کیا ہے؟ دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کو قرآن کے ساتھ لے کر جاگنا۔ لیکن حکمت خداوندی نے پہلے حصے کو تو فرض کیا ہے، دوسرے کو فرض نہیں کیا، اس کو ترغیب اور تشویق پر چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اس کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اچھی طرح اس کو سمجھ لیں آپ۔ دیکھیے پہلی حدیث اس میں ہے، ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ خطبہ طویل ہے، میں نے صرف شروع کے چند جملے یہاں نقل کیے ہیں۔ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ دیکھیے سایہ فگن سے وہ انگریزی کا محاورہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور۔ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، شعبان کا آخری دن ہے، تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک، اس کا سایہ آ گیا ہے تم پر، اس لیے حضور نے وہ لفظ استعمال کیا قد اظلکم، ظلال کہتے سائے کو، قد اظلکم شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات وہ بھی ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔